اور عصر کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت جنت البقیع کو کھولا جاتا ہے۔ ابھی جب جنازے آئیں گے تو ان کے لواحقین کے ساتھ میں بھی اندر جانے کی کوشش کروں گا، اور میں آج تک جنت البقیع نہیں دیکھ سکا اور آپ کو دکھا سکا، لیکن آج شاید میں آپ کو جنت البقیع اندر سے دکھا سکوں۔ تو لوگ تو جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری باری آتی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جنت البقیع کے اندر۔ دوستو یہ جنت البقیع ہے اور میں آخری کار جنت البقیع میں آ گیا، اور یہاں پر ہزاروں قبریں ہیں اور یہ قبرستان بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور جنت البقیع میں یہ قبریں آج میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ساری قبریں جو ہیں وہ کچی ہیں، اور ان قبروں پر ایک ایک پتھر رکھا گیا ہے بس، اور حاجی یہاں پر آئے ہیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ قبرستان بہت دور تک پھیلا ہوا قبرستان ہے۔ یہ جس قبر کے اوپر ایک پتھر ہے یہ مرد کی قبر ہے، لیکن جس قبر کے اوپر دو پتھر ہے اس طرح سے یہ عورت کی قبر ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا عمان میں سلالہ میں، وہاں بھی قبرستانوں پر ایسا ہی تھا۔ شاید یہ عرب جو لوگ ہیں ان کا یہ پرانا ایک شاید قبر کو بتانے کا طریقہ ہے کہ مرد کی ہے عورت کی۔ دیکھیں یہ ایک پتھر ہے یہ مرد کی ہے، یہ ایک پتھر ہے یہ مرد کی ہے، لیکن یہ دو پتھر ہیں تو یہ عورت کی قبر ہے، اور یہ بھی دو پتھر ہے تو یہ عورت کی قبر ہے۔ تو جنت البقیع میں آج پہلی بار آیا اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں جنت البقیع۔ دوستو یہ دیکھیں بہت دور تک پھیلا ہوا جنت البقیع، اور یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے مسجد نبوی کی۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے اس کے مینار نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ان جنازوں کی وجہ سے ہی حاجیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے اس کے اندر آنے کا۔ یہ دیکھیں وہ سامنے جنازے جا رہے ہیں، اور یہ ہے جنت البقیع جو بہت پرانا قبرستان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک یہ قبرستان یہاں پر موجود ہے، اور یہ سعادت نصیب ہوئی ہے تو میں نے کہا میں اس سعادت میں آپ کو بھی شامل کروں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جنت البقیع۔ دوستو جنت البقیع میں تمام قبریں جو ہیں وہ کچی ہیں، اور یہاں پر جو یہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہیں جن کو یہاں کی پولیس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں بسا اوقات وہ یہاں سے مٹی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پتھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سختی کی گئی ہے۔ دوستو یہ جو آپ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی دیواریں دیکھ رہے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 43 مربعوں کے اندر۔ اس کو ایک جگہ کو مربع کہتے ہیں، اور اس مربع میں جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں جس طرح یہاں پر بھی ہیں، ایک مربع کے اندر جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں ان کو 3 سال کے بعد انہی قبروں میں دوبارہ جو ہے دوسری قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ یہ یہاں کا طریقہ کار ہے، اور یہ بہت دور تک پھیلا ہوا قبرستان ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بہت دور تک۔ تو یہ وہ انفارمیشن ہے جو مجھے یہاں پر ملی، اور یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا۔ تو یہ ہے جنت البقیع، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو حضرت عثمان غنی میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو 2 نیلے رنگ کے بورڈ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے، اور یہ بورڈ یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں لے کر چلوں اور قریب سے دکھاؤں، اور میں حضرت بی بی فاطمہ سرکار کی قبر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو یہاں پر میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر قبریں ہیں، بہت زیادہ قبریں ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن دوں جو میں نے یہاں کے جو ملازمین ہیں جن کو اردو آتی ہے ان سے سنا ہے۔ اس کو بہت دور تک ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو دور پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی، اس سے بھی آگے تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں بے تحاشا اور حاجی جو ہیں یہاں پر موجود ہیں جو جنت البقیع میں آئے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ دوستو یہ جو الگ سے ایک 4 دیواری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیے، یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر ہے۔ یہ جو الگ سے 4 دیواری نظر آ رہی ہے حضرت زین العابدین یہاں پر مدفون ہے۔ یہ ایک الگ سے احاطہ بنایا گیا ہے، اور جنت البقیع جہاں پر بڑے بڑے جید صحابہ اور شہداء مدفون ہیں یہ ہے جنت البقیع۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو آتا ہے 4 دیواری چھوٹی سی، یہ حضرت زین العابدین سرکار یہاں پر مدفون ہے، جنت البقیع مدینہ۔
دوستو یہ جو سامنے بڑی دیوار ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار یہ حضرت بی بی فاطمہ سرکار کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر مدفون ہے۔ مدینہ شریف کا سب سے پہلا قبرستان جنت البقیع کہلاتا ہے۔ بقیع کا لفظ ایسے وسیع زمین کے خطے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں خودرو جڑی بوٹیاں اور پودے اگتے ہوں یا خود بھی اگائے جا سکتے ہیں۔ مدینہ شہر سے ملکہ یہ غیر آباد رقبہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے دور میں مسلمانوں کا پہلا قبرستان بنا دیا گیا تھا۔ مدینہ شریف کا پرانا نقشہ دیکھیں تو یہ قبرستان شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، جو اب مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے بعد مسجد نبوی کے ایک دروازے کے عین سامنے آ چکا ہے۔ یہاں پر حضرت امام حسن، حضرت امام سجاد، حضرت امام باقر اور حضرت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ، 9 امہات المومنین اور اولیاء کرام، علماء، صوفیاء اور محدثین آرام فرما ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں ابتدائی طور پر کسی قبر پر کوئی نشانی یا کتبہ موجود نہ تھا جس سے اہل قبر کی پہچان ہو سکے، مگر آج سے کم و بیش 600 سال پہلے تحقیق اور تردد سے یہاں پر قبروں کے کتبے لگائے گئے اور احاطے بھی تعمیر کیے گئے تھے، مگر آج یہاں کوئی نشانی، کوئی کتبہ موجود نہیں ہے۔ سب کے سب اندازے ہیں۔ حضرت زینب بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ماریہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہاں پر آرام فرما ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو یہاں لا کر دفنایا جاتا ہے، مگر عام حاجیوں کے لیے یہ قبرستان صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ مدینہ شہر کا قانون ہے کہ جب اس شہر میں کوئی مرتا ہے تو اسے ایمبولنس کے ذریعے جنت البقیع سے ملحقہ اس مقام پر لایا جاتا ہے جسے ادارہ اکرام الموتیٰ کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے اندر 4 غسل خانے ہیں جہاں 4 پاکستانی اور 1 مقامی میتوں کو غسل دیتے ہیں اور کفن پہنایا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کی میت کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔